منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا بیٹھنا قبول فرمائے اور مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو وقت ملا ہے گفتگو کرنے کا وہ آغاز میں ملا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند آیات اور احادیث کی روشنی میں جس عنوان پہ گفتگو کروں گا وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید، اس لیے کہ اسلام کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی دعوت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوتا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد بھی اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ ہماری محبت اور نفرت کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ الغرض ہماری پوری زندگی کی ابتدا اور انتہا، ہماری پوری زندگی کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز اور دعوت کا اختتام بھی توحید پہ ہے۔ اس لیے چند آیات اور احادیث کی روشنی میں توحید کی اہمیت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ ذاریات کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہماری زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے آئے ہیں، یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا: ما اريد منهم من رزق، مجھے انسانوں سے یا جنوں سے رزق نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، بے شک اللہ رب العزت رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہی ہر قسم کی طاقت اور قوت والا ہے۔ تو میں اور آپ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے آئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے کو ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، پے در پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا۔ ہر قوم کے اندر، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، ارسال فرمائے، اور انہیں بھی یہی دعوت دینے کے لیے بھیجا، یہی پیغام دے کے بھیجا کہ انسانوں کو جا کے یہ سمجھاؤ، یہ بتاؤ، یہ پیغام پہنچاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا، شرک سے بچنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجے، فی کل امت، ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر گروہ میں، یعنی دنیا کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں، ہر جگہ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کس کام کے لیے بھیجا؟ کیا دعوت دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ کی خالص عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دور رہو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ طاغوت کی تعریف یہ ہے، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی درخت ہے، کوئی انسان ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی پتھر ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کروائے یا اپنی عبادت کروانے پہ راضی ہو، ایسی ہر چیز کو طاغوت کہا جائے گا جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کو یہی دعوت دے کے بھیجی کہ ہر قوم کے اندر جاؤ، ہر جگہ جاؤ اور یہ جا کے دعوت پھیلاؤ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے اس سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو۔ چنانچہ پہلے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے نوح علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، ہر قسم کی عبادت کا حقدار وہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا دعوت دی؟ فقال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہمیں خوبصورت جسم عطا کیا، ہمارے جسم کے اندر ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ یہ ساری نعمتیں آخر میں ان کا مقصد یہی نکلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے آئے ہیں۔ جو اس مقصد کو پورا کرتا ہے وہ کامیاب انسان ہے، اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا، اس سے ہٹا ہوا ہے، وہ ناکام انسان ہے، اس کی زندگی بربادی کی طرف ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال
كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ سواری کر رہا تھا ایک مرتبہ گدھے کے اوپر، حمار کے اوپر. فقال لی یا معاذ، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ہے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو دو سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے. تو پہلا سوال کیا کیا؟ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا اور فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں کے اوپر کہ اس کے بندے اللہ کی خالص عبادت کریں، اسی کی عبادت کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر حق ہے. تو اللہ رب العزت کی توحید یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. اور آگے فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ اللہ رب العزت کسی ایسے بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تو جو بندہ ہم میں سے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، توحید پہ قائم رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرے گا. تو یہ ہے توحید کی اہمیت، کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے انبیاء اور رسل دنیا میں بھیجے، ان کی دعوت کا آغاز بھی توحید ہے، ان کی آمد کی وجہ بھی توحید کی دعوت دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حق بھی توحید ہے جو ہر بندے نے ادا کرنا ہے. اسی طرح توحید کی اہمیت یہ بھی ہے، اس ایک اور حدیث مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے. اس حدیث کے راوی بھی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما من اہل الكتاب، اے معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں دین کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے. فَلْيَكُنْ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہارے پاس جو لوگ آئیں گے جن کو تم نے اپنی دعوت دینی ہے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ اہل کتاب ہوں گے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہوں گے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جو تم نے سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی بات لوگوں کو سمجھانی ہے، یا سب سے پہلا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ دعوت یہ ہونی چاہیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے الہ ان یوحد اللہ، لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اور جب تم توحید کی دعوت دے چکو، ختم ہو جائے، اور وہ لوگ تمہاری بات مان لیں، تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیں، تمہاری اطاعت کر لیں، توحید کو مان لیں، شرک کو چھوڑ دیں. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ہمارے لیے تمام اعمال میں سب سے اہمیت والا اور سب سے پہلا واجب ہے، سب سے پہلا عمل ہے، لیکن وہ نماز بھی تبھی قبول ہوگی، تبھی پڑھی جائے گی، اس کا فائدہ ہوگا تب جب بندہ شرک کو چھوڑ دے گا اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرے گا۔ اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعوت دینے کے لیے جب اللہ کے نبی نے بھیجا، یمن بھیجا، تو ساتھ فرمایا کہ پہلی دعوت توحید کے دینا، اگر وہ مان لے تو پھر انہیں 5 نمازوں کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اور اگر وہ تمہاری اس نماز والی دعوت کو بھی مان لیں، 5 نمازیں پڑھنے لگ جائیں، تو پھر انہیں بتانا ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فرض کیا ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے توحید کی اہمیت، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی توحید ہے، ہماری دعوت اللہ رب العزت کی توحید ہے، اور ہمیں جب بھی کوئی بات کرنی ہے، جب بھی کسی دعوت کا آغاز کرنا ہے، جب بھی دین کی بات شروع کرنی ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید سے آغاز کرنا ہے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا آغاز ہے۔ اور اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن شہادتین ہے، 2 گواہیاں دینا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ۔ یہ شہادتین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ ان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت و رسالت 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی تو اللہ کے نبی نے پہلے 10 سال تک نہ نماز کی دعوت دی، نہ زکوٰۃ کی دعوت دی، نہ روزے کی دعوت دی، نہ حج کی دعوت دی۔ کون سی دعوت دیتے رہے؟ اسلام کے پہلے رکن کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو سب سے پہلا مسئلہ سمجھاتے رہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید۔ پہلی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہماری کامیابی اللہ رب العزت کی توحید کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں بھی یہی دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور شرک سے لوگوں کو روکا۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آغاز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے ہوا، اور اختتام بھی شرک سے روکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور آخری آیت کریمہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، میری پوری حیات زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ،
اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی توحید پہ قائم رہوں اور شرک سے بچوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، توحید کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر، سنت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی کتاب و سنت کے اوپر کرے، توحید و سنت پہ کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔